وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، بے شک یہ سب نیکوکار تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ سب نیکوکار تھے۔ تو اب پچھلی آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کے اوپر صبر کیا، صبر فرمایا۔ مگر اب جو آیات ہیں ان میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام آپ کا ذکر فرمایا گیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی ان تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور جس کے اوپر، ان بیماریوں کے اوپر جس پر انہوں نے صبر فرمایا تھا، اس کے بعد اب ان بزرگوں کا، ان انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ یہ حضرات بھی، یہ بھی سخت مصیبتوں اور عبادات کی مشکلات پر یہ صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جو ان سے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے، آپ سب جانتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ اپنے والد کے حکم پر ذبح کیے جانے کو صبر کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا، کہ جب ان کے والد نے ان کو حکم دیا اور وہ معاملہ ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس ذبح کیا جانے پر اس کو صبر کے ساتھ تسلیم کیا تھا، اور وہ صبر کے ساتھ تسلیم کرنے والوں میں سے تھے۔ اور پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں غیر آباد اور بیابان جگہ کے اوپر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، جہاں پر نہ تو ایسے مویشی تھے جن کا دودھ حاصل کیا جا سکتا تھا، نہ وہاں پر کوئی باغات تھے جن سے پھل حاصل کیے جا سکتے تھے، نہ وہاں کوئی ایسی کھیتیاں تھیں جن سے اناج حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس چیز پر صبر کرنا، اس طرح کے حالات کے اندر جو ان سے، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسری چیز یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس جگہ پر رہتے رہے، اور صبر کے ساتھ ہی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک دن مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے رہے۔ بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر فرمائی، تو اللہ نے ان کو ان کے صبر کا یہ پھل عطا فرمایا کہ جس حال میں بھی رکھا گیا وہ خوشی سے اس حال میں رہے۔ اللہ نے پھر ان کو ان کے اس صبر کا یہ پھل عطا فرمایا کہ خاتم النبیین، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل، آپ کی اولاد میں نبیوں کے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلے بھی مکمل سوانح حیات ہم سورہ ابراہیم کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 کے اندر
وہ گزر چکا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کا اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ذکر فرمایا گیا، جو لوگ صبر کرنے والے تھے مصیبتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر، بیماریوں کے اوپر، اولاد کے نقصان میں، مویشیوں کے نقصان میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جن کا ذکر شروع ہوا، اب حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اے حبیب، آپ صلی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے حبیب، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کو یاد کریں۔ اپنے محبوب کو فرمایا اللہ نے یاد کریں۔ وہ سب عبادات کی مشقتوں، آفات اور بلیات، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے والے تھے اور کامل صبر کرنے والے تھے، کامل صبر کرنے والے تھے، جس کی مثال میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس طریقے سے دی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے اس صبر نے ہی پھر ان کو ان کی اولاد میں نبیوں کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اولاد میں عطا فرمایا گیا، آپ ان کی اولاد میں ہوئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی صبر کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام درس دیتے رہے، اس پر صبر کیا۔ اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام آپ وہ تھے جو دن کا روزہ رکھتے تھے اور رات کا قیام کرتے تھے، اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں ملتی تھیں آپ اس پر صبر کرتے تھے۔ معلوم ہوا جس کا جتنا مقام ہے اس کی صبر، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں، اس پر مصیبتیں، اس پر آزمائشیں اسی طریقے سے نازل کی جاتی ہیں جس کا جتنا مقام ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام سے بھی پر ان کی اتنی آزمائش، ویسی ہی مصیبتیں، ویسی ہی تکلیفیں، ویسی ہی پریشانیاں۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جو دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، عبادات کی مشقت کے اوپر صبر کرتے تھے، اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے ان کو جو تکلیفیں دی جاتی تھیں ان پر بھی صبر کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے، اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر جو شخص صبر کرے، وہ شخص یا اپنے مال اور اپنے اہل اور جان میں کسی آنے والی مصیبت کے پر صبر کرے، تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ جو بندہ جتنی تکلیف کے اوپر جتنا صبر کرتا ہے اس کو اس کی مقدار کے مطابق نعمت بھی ملتی ہے، رتبہ بھی دیا جاتا ہے، اور مرتبہ اور مقام بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ اسی کیلکولیشن کے حساب سے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بھی بنتا ہے۔ مگر کون؟ جن کو جس طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، اور وہ ان مصیبتوں یا تکلیفوں میں کتنا صبر کر سکتی ہیں، اس صبر کی مقدار کے مطابق جو ان سے پھر ان کو وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار پاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو ہیں ان کی نبوت میں اختلاف ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک آپ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، بعد علماء نے لکھا، جیسا کہ مولانا مناظر اصل گیلانی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھا کہ ذوالکفل سے مراد گوتم بدھ ہیں، گوتم بدھ،
جو گوتم بدھا تھے وہ ذوالکفل ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے دلائل باندھے ہیں، مگر بہرحال یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آیا وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام نبی تھے۔ ہاں وہ گوتم بدھ وہی نبی ہیں یا نہیں ہیں، یا گوتم بدھ کے متعلق تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آیا وہ نبی تھے بھی یا نہیں تھے۔ ہاں بعض نے لکھا ہے، تو یہ ان آیات کے اندر ان 3 نبیوں کے صبر کا، آزمائش کا، ان کی تکلیفوں کا، ان کی مصیبتوں کا، اور اس پر صبر کرنے کا بیان کیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔